جی السلام علیکم میرے عزیز دوستو، معزز ناظرین، آپ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے جو ہمارے موجودہ پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اوپر کہ آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر نہیں تھا، رادر یہ ایک سجیشن تھی اور یہ کوئی ریٹن سجیشن بھی نہیں تھی، یہ ایک وربل تھی۔ سپریم کورٹ نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر سیاسی پارٹیاں چاہیں تو آپس میں مذاکرات کر لیں، فریقین جو ہے آپس میں بیٹھ کے تو یہ اس مسئلے کو، الیکشن والے مسئلے کو خود سلجھا لیں۔ چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہو یہ رہا تھا کہ جو اس وقت حکومت میں پارٹیاں ہیں، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جو فیڈرل کی جو گورنمنٹ جن کے پاس ہے، تو وہ یہ کر رہی تھیں کہ ان کا کچھ اعتراض تھا، بلکہ ابھی بھی ہے، ان کے اعتراض ہیں کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر وہ کبھی کہتے ہیں جی ہم مانتے نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ہم ان کو توہین پارلیمنٹ میں بلا رہے ہیں اور بلانا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو، یا مطلب پتہ نہیں کس کو بلانا چاہ رہے ہیں، چیف جسٹس کو بلانا چاہ رہے ہیں، چونکہ زیادہ ان کی گریونس چیف جسٹس کے خلاف ہے اور وہ بڑے ناراض ہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ ریمارکس دیے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنی مرضی کا انصاف چاہتی ہیں، اور بات تو یہ صحیح ہے، وہ کوئی بھی جماعت ہو، وہ آپ اگر پچھلے ان کے بیان دیکھیں، آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب ہوں یا فضل الرحمان صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں یا دوسرے اکابرین لیڈرز، ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جب ان کو کورٹ کا انصاف پسند نہیں آتا تو یہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اور کس طرح ان کی مطلب لینگویج جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، بلکہ دھمکی آمیز ہو جاتی ہے۔ قانون کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں مانتے، قانون کی انٹرپریٹیشن اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اور انصاف بھی انہیں چاہیے۔ تگڑے لوگ ہیں، قانون بھی بنا لیتے ہیں اپنی مرضی جب ہو، اور جس طرح کے انہیں قانون چاہیے تو اس طرح قانون بنا لیتے ہیں، اور کورٹ پہ بھی تنقید کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی جو اب یہ فیصلہ آیا ہوا ہے الیکشن کے اوپر، پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے اوپر جو فیصلہ ہوا ہے، اس آرڈر کو کہتے ہیں کہ یہ سیلف سرونگ ججمنٹ ہے، اور یہ تو عام آدمی نہیں کہتے، یہ جو وفاقی وزراء صاحبان ہیں یہ وہ کہتے ہیں، اور پارلیمنٹرین جو ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ ریپیٹڈلی یہ کہہ چکے ہیں۔ خیر، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، مذاکرات جو ہے وہ شروع ہوئے اور اس کے تین دور ہوئے، اس کے اوپر یہ پہلے ہی کیلکولیٹڈ یہ اسسمنٹ تھی، سب کو پتہ تھا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا ان مذاکرات کا، چونکہ دیکھیں دو طرف ڈیفرنٹ اہداف ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اتفاق ممکن تھا اور کچھ کے اوپر ممکن نہیں تھا۔ جو مخالف اس وقت اپوزیشن کی جماعت ہے وہ ایک ہی جماعت ہے، وہ ہے تحریک انصاف، اور اس کے لیڈر عمران خان۔ کچھ چیزیں جن کے اوپر انہوں نے، سب کو پتہ ہے کہ اتفاق نہیں کریں گے، یعنی اگر الیکشن کے التوا کے اوپر بات ہوگی تو وہ التوا پہ وہ ایگری نہیں کریں گے، اور دوسری طرف جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، وہ کسی بھی طرح نہیں چاہتے کہ وہ الیکشن میں جائیں۔ ابھی وہ کہہ تو رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن کی وہ بات کرتے ہیں، جی الیکشن اکتوبر میں ہو، اگرچہ ان سائڈ سٹوری یہ ہے کہ وہ اکتوبر میں بھی انتخاب میں نہیں جانا چاہتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک خوفناک خواب ہے ان کے لیے الیکشن میں جانا، چونکہ جو پالیسیز انہوں نے دی ہیں، جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، وہ عوامی مفادات کے خلاف ہیں، دیٹ آر اگینسٹ دی انٹرسٹ آف دی پبلک ایٹ لارج، وہ سب کے خلاف ہیں۔ وہ پیٹرولیم کا فیصلہ ہو، جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں وہ ہوں، وہ ڈی ویلیو کرنا ہو اپنی کرنسی، پاکستانی کرنسی کو، یا جو انفلیشن کے فیصلے ہیں، یہ اصل میں تو یہ لنکڈ ہے نا، جو آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ پیٹرولیم پرائسز ہی بڑھاتے ہیں تو اگلے دن سیلاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے مہنگائی کا، تو یہ لنکڈ ہوتی ہیں چیزیں۔ پھر یہ ہے کہ ٹیکسز آپ جب بڑھاتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز، اصل میں زیادہ جو ریونیو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہی ہوتا ہے، چونکہ آپ بریڈ کے اوپر، ایگز کے اوپر، آپ صابن کے اوپر، آپ دالوں کے اوپر، آپ گراسری کی کسی بھی سب آئٹم کے اوپر وہ اس کا نفاذ ہو جاتا ہے، عام آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس وقت ہر آدمی متاثر ہے۔
قوت خرید کوئی نہیں ہے. یہ بھی عید گزری ہے تو مارکیٹس میں وہ رش نہیں تھا, دکاندار فارغ بیٹھے تھے, سب شکایت کر رہے تھے کہ کام کوئی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر امپیکٹ آتا ہے جب اس طرح کی پالیسیز ہوں اور ایسے حالات ہوں ملک کے اندر, تو پھر جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہماری انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں بہت ساری. ہماری جو کاٹن انڈسٹریز, جو کاٹن ملز تھیں, وہ انہیں اپنا کاروبار بند, فیصل آباد خاص طور پہ, اور ہمارے جو یہ کارخانے تھے خاص طور پہ یہ جو ہونڈا اور یہ ان کی جو یہاں پر جو پلانٹ تھے مینوفیکچرنگ اور یہ اسمبلنگ جو یہاں پر ہوتی تھی, یا ٹوئیٹا کی, سوزوکی کی, رپورٹڈلی وہ انہوں نے اپنا کام بند کر دیا ہے. اور اس طرح بہت سارے کاروباری لوگ جن کی ریلائنس جو ہے وہ خام مال پہ ہے اور خام مال انہیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے, ان کا کاروبار لوکلی بند ہو گیا ہے. تو اس لیے کہ بالکل نہیں چاہتی پی ڈی ایم کی جماعتیں کہ وہ انتخابات میں جائیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پٹائی بہت ہوگی. پٹائی مطلب سیاسی جو ہے وہ مار پڑے گی, ووٹ نہیں ملے گا, اور اگر ووٹ بیس پہ حکومت بنی تو وہ پھر ان کی حکومت نہیں بنے گی. اور یہ بالکل کسی بھی طرح نہیں چاہتے, ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے, چونکہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی حکومت آئے. اور اس وقت جو مقبولیت ہے, پاپولیرٹی اگر دیکھیں تو وہ عمران خان کی زیادہ ہے. اس لیے زیادہ ہے کہ ان کی جو کارکردگی ہے, جو پرفارمنس ہے, وہ اگینسٹ ہے اگینسٹ دی انٹرسٹ آف اے کامن پیپل, کامن مین. اس کے وہ خلاف ہے, اس کے مفاد کے خلاف ہے, اس کی انٹرسٹ کے خلاف ہے. اور وہ بیچارہ جو عام آدمی ہے, جو سفید پوش آدمی ہے, کاروبار بند ہو گیا, نوکری ہے کوئی نہیں, روزگار ہے کوئی نہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو گزر بسر بہت مشکل ہے. چیزوں کی جو پرائسز ہیں وہ کہاں شوٹ اپ ہو گئی ہیں آپ جانتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ وہ الیکشن ہو. اب عمران خان کی مقبولیت جو ہے اس میں ایک فیکٹر تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ ان کی جو پرفارمنس ہے یہ خراب ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پرفارمنس اس لیے, اس کی مقبولیت اس لیے نہیں ہے کہ ان کی اس کی کارکردگی بہت اچھی تھی. کارکردگی اس کی بھی خراب تھی. اور آنیسٹلی اسپیکنگ اگر یہ نہ آتے تو عمران خان یہی کام کر رہا ہوتا جو آج یہ کر رہے ہیں. اس نے بھی یہی کرنا ہے, چونکہ جو ڈکٹیشن ہے فارن جو فائنانشیل جائنٹس ہیں جس طرح آئی ایم ایف ہے, ان کی ڈکٹیشن تو یہی ہے کہ آپ اب بجلی کے ریٹ بڑھائیں, سبسڈیز ختم کریں, فیول کی پرائسز بڑھائیں, چونکہ فیول پہ ٹیکس لگائیں گے تو پرائس بڑھ جائے گی. تو یہ وہ بھی یہی اس نے کرنا تھا. اس نے کچھ پرائس جو ہے پیچھے ریورس کی تھی, فیول کی پرائس, تو وہ کام اس نے کی تھی جب اسے پتہ چلا کہ میں اب جا رہا ہوں, گورنمنٹ جا رہی ہے. اسے پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں, جو جماعتیں الائیڈ ہیں, یہ ان کی سپورٹ ہٹ جائے گی تو اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہو جائے گی, تو چلا گیا. اب مسئلہ یہ ہے, مشکل یہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو انہیں پتہ یہ ہار جائیں گے اور عمران خان آ جائے گا. اور عمران خان آ جائے گا تو ممکن ہے وہ اسی طرح کی پکڑ دھکڑ, پھر ممکن ہے کیا یہ بھی اس کو, اب یہ ہیں تو یہ ان کو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں, وہ آ جائیں گے تو وہ ان کو پکڑ دھکڑ کریں گے. پہلے بھی جب وہ تھے تو وہ ان کو پکڑ دھکڑ کر رہے تھے. سارے یہ جو لیڈر ہیں, خاص طور پہ پی ایم ایل این کے بھی اور پیپل پارٹی کے بھی, سب کو جیل جانا پڑا ان کے دور میں, اور وہ مشکل دور تھا ان کے لیے. تو یہ دوبارہ نہیں چاہتے کہ وہ دور ہو. اب عوام کے لیے دشواری یہ ہے کہ دونوں طرف اندھیرا ہے. عمران خان آتا ہے تو اس پہ امید کوئی نہیں ہے, اس کی پرفارمنس دیکھ لی پہلے, اور اس کی 10 سال کی پرفارمنس آپ خیبر پختونخوا کی بھی آپ دیکھ لیں. تو ایشو یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف آتی ہے, یعنی عمران خان پریکٹیکلی آتا ہے, تو اس کا فائدہ عمران خان یا تحریک انصاف کو تو ہے, پبلک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی پبلک کے حالات کوئی تبدیل نہیں ہوں گے, کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی معاشی حالات تبدیل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے, چونکہ پیچھے آپ نے دیکھ لیا, آپ کے سامنے ہے ایک چیز. اور یہ اگر رہتے ہیں تو یہ جو کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ٹوٹل مطلب انہوں نے مفاد عامہ کو اگنور کیا ہوا ہے. اور عوام خوش ان کی پالیسیاں ہیں, یہ بھی مار رہے ہیں.
تو اب کیا کریں، اب تو کسی ایسے اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے۔ جماعت اسلامی کا کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ شاید، لیکن وہ آپ دیکھیں کراچی میں انہیں مینڈیٹ ملا جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، اور وہ الائنس کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ الائنس کریں گے اب پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو پیپلز پارٹی کی ان کی امیر تعریف بھی کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی تو ایسی اچھی پالیسیز ہے چونکہ حکومت بنانی ہے۔ تو آپ کدھر جائیں، عوام کدھر جائے؟ تو اس میں بس اللہ تعالیٰ سے دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عوام کی جو مشکلیں ہیں اس کو آسان کرے، اور کوئی حقیقی قیادت جو ہے وہ آشکار کر کے موجود تو ہوں گے لوگ ایسے، اور یا اگر انہی سے کام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ ان کے کام کریں، ان کے ساتھ جھوٹ اور منافقت نہ کریں، ایسے کام کریں جس سے ان کی زندگیوں میں کوئی آسانی ہو، بہتری آئے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔